هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا آج کا ہمارا سبق یہاں سے ہے صفحہ نمبر 7 پر. جملہ دو قسم کا ہوتا ہے. نمبر 1 جملہ خبریہ، نمبر 2 جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 ہے جملہ اسمیہ، نمبر 2 ہے جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو. جیسے زید عالم. زید عالم یہ جملہ ہے، اور جملے کی دونوں قسمیں جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ میں سے جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ کیوں ہے؟ جملہ اسمیہ اس لیے ہے کہ اس کا پہلا حصہ یعنی زید یہ اسم ہے. اسم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اسم کی علامتوں میں سے تنوین موجود ہے. کہہ رہے کہ زید عالمہ یہ دوسری مثال ہے. اس میں جو زیدون ہے وہ اسم ہے، اور عالمہ یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ فعل ہے. تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور ان کا پہلا حصہ مسند الیہ ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں. جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں ہے، ہوں، ہو آتا ہے. یعنی جب اس کا ہم ترجمہ عربی زبان سے اردو میں کریں گے تو کہیں ہے کا ترجمہ ہوگا، جیسے زید عالم زید عالم ہے. کہیں ہوں کا ترجمہ ہوگا اور کہیں ہو کا ترجمہ ہوگا. اس کے بعد جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ فعل اور دوسرا حصہ فاعل ہو. جیسے علم زید، سمع بکر. ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے، اور ان کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند الیہ ہے جس کو فاعل کہتے ہیں. تو ایک مثال لے لیجیے. علم زیدون. علم زیدون میں زید کی طرف یہ جاننے کی نسبت ہو رہی ہے، تو علمہ یہ مسند ہوگا اور زیدون مسند الیہ ہوگا. اور چونکہ مسند کا دوسرا نام فعل ہے اس لیے علمہ یہ فعل ہے، اور مسند الیہ کا دوسرا نام چونکہ فاعل ہے اس لیے زیدون فاعل ہے. مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے. جیسے زیدون، علم زیدون کے اندر زیدون مسند الیہ ہے اس لیے کہ اس کی طرف عالم ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے. اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا یعنی شروعات ہوتی ہے. مسند وہ ہے جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں، اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے. اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے. جیسے زیدون عالم کہ اس میں زیدون اور عالم دونوں اسم ہیں، اور عالم کی نسبت زیدون کی طرف ہو رہی ہے اس لیے زیدون مسند الیہ اور عالم مسند ہوا. فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا ہے. جیسے زیدون علمہ اور علمہ زیدون ان دونوں جملوں میں علمہ کی نسبت زیدون کی طرف ہو رہی ہے اس لیے علمہ مسند ہوا اور زیدون مسند الیہ ہوا. حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے. اب اتنی سب باتوں کو جان لینے کے بعد نیچے انہوں نے ترکیب کرنا سکھلایا ہے. چلیے جملہ اسمیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے. زید مبتدا، عالم خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو آپ کی جو ترکیب سیکھنے کی شروعات ہوتی ہے یہیں سے ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ جملہ اسمیہ کی ترکیب سیکھیں. زید عالم، اس میں زید مبتدا ہے اس لیے کہ اس جملے کی شروعات ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ زید کی طرف عالم ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے اس لیے زید مسند الیہ ہے، اور مسند الیہ کا دوسرا نام مبتدا ہے. اور عالم یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا. اور چونکہ یہ اس میں کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہے اس لیے اس کو جملہ اسمیہ خبریہ کہتے ہیں. اور جملہ فعلیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے. علم زیدون. علم زیدون کی ہم ترکیب کیسے کریں گے؟ علم فعل، زیدون فاعل، فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ تو انہوں نے ایک ڈیمو دیا ہے. نیچے جو ہے آپ کو ترکیب بیان کرنی ہے. سب سے پہلے ہم دیا الطعام حاضر. اس کو آپ غور کیجیے، اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ الطعام یہ مبتدا ہے اور حاضر یہ خبر ہے. مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا. اس کے بعد ہے الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. اس کی ترکیب بھی یہی کریں گے. الماء مبتدا، بارد خبر. مبتدا خبر اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا.
الانسان حاکم، الانسان مبتدا، حاکم خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا۔ جلس زید، جلس فعل، زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ ذهب عمرو، ذهب فعل، عمرو فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ شربت ہند، شربت فعل، ہند فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اکل خالد، اکل فعل، خالد فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ نصر بکر، نصر فعل، بکر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے جملہ انشائیہ، کہہ رہے کہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں۔ اس کے بعد وجہ بیان کر رہے ہیں کہ جملہ انشائیہ کو جملہ انشائیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کیونکہ انشاء کا معنی ہے ایک چیز کا پیدا کرنا۔ عربی زبان میں انشاء کہتے ہیں ایک چیز، کسی چیز کے پیدا کرنے کو، اور یہ جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے، سچ یا جھوٹ کو اس میں دخل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اضرب، اضرب کا معنی کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے سامنے زید کھڑا ہے اور ہم نے عامر سے کہا کہ اضرب، زید کو مارو، تو یہاں جو ہم نے حکم دیا ہے وہ ہم نے حکم دیا ہے ضرب، مار کے پیدا کرنے کا، تو اس کو جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے۔ جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے امر، جیسے اضرب تم مارو۔ دوسری قسم ہے نہیں، جیسے لا تضرب تم مت مارو۔ تیسری قسم ہے استفہام، استفہام کا معنی ہے سوال کرنا، کسی چیز کے متعلق پوچھنا، جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا۔ چوتھی قسم ہے تمنی، تمنی کہتے ہیں کسی چیز کی خواہش کرنا، جیسے لیت زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا۔ اور ترجی، پانچویں قسم ہے ترجی، ترجی کہتے ہیں کسی چیز کی امید کرنا، جیسے لعل عمرا غائب، امید ہے کہ عمر غائب ہوگا۔ چھٹی قسم ہے عقود، عقود کہتے ہیں معاملات کو، جیسے خریدنا بیچنا، جیسے ہم نے بکری خریدی تو ہم نے کہا بعتو، یا ہم نے کتاب کو بیچا تو ہم نے کہا کہ اشتریتو، تو اسے کہتے ہیں عقود۔ اس کے بعد ہے ساتویں قسم ندا، جیسے یا اللہ، اے اللہ، ندا کا معنی ہے کسی چیز کو پکارنا۔ آٹھویں قسم ہے عرض، جیسے الا تأتینی فأعطیک دینارا، تم میرے پاس کیوں نہیں آتے کہ تم کو میں دینار دوں۔ نویں قسم ہے قسم، جیسے واللہ لأضربن زیدا، بخدا اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ اور دسویں اور آخری قسم ہے تعجب، جیسے ما احسنہ، وہ کتنا حسین ہے، احسن بھی، وہ کس قدر حسین ہے۔ تو یہاں پر مرکب مفید ما اپنے اقسام کی مکمل ہوا۔ اب آگے مرکب غیر مفید کی بحث کو شروع کریں گے۔